الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت ساری برکتوں، بہت ساری سعادتوں کا موجب ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محب کا بیان ہے، عاشق رسول کا بیان ہے کہ میں نے بغداد میں ایک غریب عیالدار شخص کے بارے میں سنا. وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صبر کرنے والا تھا. ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو پاس بلا کر کہا، پریشان نہ ہو، کھانے کو نہیں ہے، رات بھوکی گزر رہی ہے، ایسا کرو سب مل کر پیارے آقا پر درود پڑھنا شروع کر دو. پوری فیملی کا ایک میٹنگ کر کے کہا کہ نہیں ہے نا کھانے کو، کچھ پریشانی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی پریشان ہو، بعد میں یہ بیان سنے وہ کسی پریشانی میں ہو. کیا عاشق رسول نے علاج دریافت کیا، کہا بس اب سارے کام چھوڑو، کثرت سے مل کر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. درود شروع کر دو. امید کامل ہے کہ درود پاک کی برکت سے رب کریم اپنے فضل و کرم اور جود و عطا سے ہمیں غنی کر دے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یقین تھا، بلیف تھا. بس یہ درود پاک پڑھنے لگے، یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. درود پڑھتے پڑھتے دیوانہ سو گیا. اب آنکھ بند ہوئی تو قسمت جاگ گئی ہے. قسمت بیدار ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے، فائر ورشپر جنہیں کہا جاتا ہے. کہ اس کے پاس جانا، اس کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیرے نام یہ پیغام ہے، فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری بھی مدد کر. کہتے وہ شخص جاگا، قسمت پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، خوشی سے پورا نہیں سما رہا تھا، مگر دل میں کہنے لگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، احادیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے حق دیکھا. شیطان پیارے آقا کے چہرے کی صورت میں آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا مجھے کسی کافر کے پاس، غیر مسلم کے پاس بھیجے اور اس کو سلام بھیجیں. اٹس ڈیفیکلٹ. یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ ہیزیٹیٹ ہو گیا، وہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے خواب میں، صحیح میں سمجھ نہیں پایا. دوبارہ سو گیا. دوبارہ سویا، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے. فرمایا کہ وہی پہلے والی بات ارشاد فرمائی کہ مجوسی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے یہ کہو. صبح نماز ادا کی فجر کی اور مجوسی کا گھر تلاش کرنے لگا. گھر تلاش کرتے کرتے جب اس کے گھر گیا تو پتا چلا وہ تو بہت بڑا ایک محل تھا، بڑا رچ وہ شخص تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو مجوسی کے سامنے بہت سارے نوکر چاکر تھے. مجوسی نے اس کو نہیں پہچانا، کہا بولیے کیوں آئے؟ تو کہا مجھے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے. اس مجوسی نے تمام حاضرین کو کہا کہ ہٹ جاؤ. اب اس شخص نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے سلام ارشاد فرماتے ہیں. تو مجوسی نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا. کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تو آتش پرست ہوں، مسلمان تو نہیں. اس نے کہا کہ اور میں تو ان کے پیغام کو بھی نہیں مانتا، منکر ہوں ان کے پیغام کا. تو اس نے کہا میں سب جانتا ہوں مگر میں نے نبی پاک کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اور میرے آقا نے تیری ہی طرف مجھے بھیجا ہے، تاکید فرمائی ہے. اب مجوسی کہتا ہے کیا تم خدا کو گواہ مان کر کہتے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو اور تمہارے نبی نے میری طرف بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اور میرے آقا نے کہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے میری مدد بھی کرو اور تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے. اب مجوسی نے کہا تمہیں معلوم ہے میری دعا کیا ہے؟
مجھے تو نہیں معلوم تمہاری دعا کیا, مجھے تو معاملہ ہی سمجھ نہیں آ رہا, میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے تمہارے پاس, اور دعا تمہاری کیا مجھے کیا معلوم. اے میرے میٹھے اسلام بھائی ذرا سنیے گا, آگے ایمان تازہ ہو جائے گا. اب وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ شخص جو مجوسی تھا اب اس مہمان کو لے کر مکان کی چھت پر گیا, اور مجوسی نے اس بندے سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا. اچھا, اب اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. اب اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے. کہتا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں گمراہ تھا, میں نے اب رہنمائی قبول کر لی ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب تم میں سے جو ایمان لائے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے, اور جو رہ گیا وہ میرا مال دے دے. اب آج کے بعد میری تم لوگوں سے رابطہ ختم, اگر جو ایمان نہیں لاتا. اچھا, اب تو بہت سارے اس کے نوکر بھی ایمان لے آئے کہ ہمارا مالک ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. اب اس نے اپنے بیٹے کو آواز دے کر بلایا, کہا بیٹا میں نے اسلام کی ہدایت پائی ہے, مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تو مسلمان ہوتا ہے تو میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے, اگر پہلے والے دین پر رہتا ہے تو میں تجھ سے بری ہوں. بیٹے نے کہا ابا جی میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں, آپ نے ایمان قبول کیا, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا. اپنی بیٹی کو بلایا, اس کو بھی یہی کہا کہ اگر ایمان قبول کرنا ٹھیک ہے ورنہ تیرا میرا رشتہ ختم. بیٹی نے کہا کہ ابو میں بھی بالکل آپ کے پیچھے ہوں, میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں. اچھا, مجوسیوں میں آتش پرستوں میں بھائی بہنوں کی شادی کرائی جاتی ہے, تو یہ دونوں بیٹا بیٹی آپس میں میاں بیوی بنے ہوئے تھے, تو اب جب کلمہ پڑا تو وہ بھی جدائی کرا دی گئی. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس نے کہا کہ اب میں تمہیں واقعہ بتاتا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی جب اس کے بھائی سے کی تھی تو بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, ایک بڑی زبردست ایک یوں سمجھے کہ ڈنر ارینجمنٹ تھا. جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو مجھے تھکن محسوس ہوئی, میں لیٹ گیا. میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں. میں نے سنا ان میں سے ایک اپنی ماں سے کہنے لگی اماں جان دیکھا آپ نے ہمارا مجوسی پڑوسی جو ہے اس نے کتنی بڑی دعوت کی لیکن ہمیں کھانا نہیں دیا, ہم فقر و فاقہ سے بھوکے رہے, اور اللہ عز و جل اس کو ہماری طرف سے بہتر جزا نہ دے. تو جب وہ شخص مجوسی تھا کہتا جب میں نے یہ سنا تو میرا دل پھٹنے لگا, میں مغموم ہو گیا, اور میں جلدی جلدی گھر گیا, بہت سارا کھانا سامان لیا, اور ان کے بچوں کی جب تعداد پوچھی تو پتا چلا 3 بیٹیاں ہیں, اور ان کی ماں ان کے لیے میں نے 4 سوٹ بھی لیے, کپڑے بھی لیے, بڑی اشیائیں لیں, ان کے گھر چلا گیا. میرا بھیجا ہوا سامان جب ان کے پاس گیا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اماں جی ہم یہ کھانا کیسے کھائیں, یہ تو مجوسی کا ہے. ماں نے کہا اللہ عز و جل کے رزق سے کھاؤ, یہ اللہ عز و جل نے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو اب وہ کہنے لگے نہیں ماں ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اسلام کی ہدایت دے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل کر دے. اب وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگ رہی تھی اور اس کی ماں آمین کہتی جا رہی تھی. وہ شخص کہتا ہے یہ ہے وہ دعا جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بتایا ہے, اب میں تیرے ساتھ پورا تعاون کروں گا. سن, میری بیٹی اور بیٹے کی جب میں نے شادی کی تھی تو اپنا آدھا مال بھی انہیں دے دیا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب چونکہ اسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی ہے تو میں نے تمہیں اس کا قائم مقام بنایا, میرا آدھا مال اب سارا تیرا ہے. اس ایک واقعے سے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. بہت ساری پرابلمز میں لوگ ہوتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, اپنے رب کے پاس نہیں جاتے, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارتے. ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, لوگوں سے سورس لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ہم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے, سجدے کے لیے سر نہیں جھکاتے, زبان سے درود پاک کا ورد نہیں کرتے. یہ وہ کام ہیں جو ہماری ساری مشکلیں حل کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ روزی کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہے پھر ہم اللہ ہی سے نہیں مانگتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے. اور پھر درود پاک, سبحان اللہ, پیارے آقا کی کئی ایسی احادیث ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, رزق میں برکت ہو جاتی ہے. مگر یہ کام چھوڑ کر ہم دیگر کاموں کے چکر میں رہتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شاعر لکھتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو.
اور دوسری بات اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملی کہ اس مجوسی نے آتش پرست ہونے کے باوجود مسلمان غریبوں کی اور بالخصوص سید زادوں کی مدد کی، تو کیسا دعا کا ثمرہ ملا کہ اللہ نے ایمان بھی عطا کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی مل گیا۔ تو اگر آپ بھی اپنے مسلمان پڑوسیوں کا، اپنے مسلمان رشتہ داروں کا، اور بالخصوص اگر آقا کی آل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لوگ ہمارے سامنے ہوں اور وہ پریشانی میں ہوں، تو ان کی مدد تو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہمیں یہ کوششیں، یہ نیکیاں کماتے رہنا چاہیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان کے جس ٹاپک کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع ایک ایسی یوں سمجھیے کردار کا تعارف ہے جس کا ہم سے بڑا یوں سمجھیے کہ تعلق ہے۔ قریبی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بہت قریبی کانٹیکٹ بھی اس سے ہو گیا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا، وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ آج ایک ایسے کردار کے بارے میں اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کے بارے میں اور جس کے وار، جس کی سازشیں اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ یار فلاں بندہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، اب آپ کہیں گے اچھا میرے بارے میں نقصان کا سوچ رہا ہے، اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا کوئی آ کر کہے کہ یار فلاں تو یہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا فلاں یہ چاہتا ہے آپ کا گھر برباد ہو جائے، آپ اس سے دوستی لگائیں گے؟ آپ اس کے قریب جائیں گے کہ یار میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہا ہے؟ لیکن ایک ایسا دشمن ہے میرا اور آپ کا جس کو قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ایک بار نہیں، قرآن میں جا بجا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی۔ اور وہ اوپن اینیمی کون ہے؟ شیطان۔ لیکن کیا شیطان کے چال ہمیں پتہ ہیں؟ شیطان کے وار ہمیں پتہ ہیں؟ وہ کس طرح ہم پر حملے کرتا ہے، وہ کس طرح ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کچھ شیطان کے بارے میں سمجھتے بھی ہیں اور کچھ اس کے وار، جب تک دیکھیں نا فوج کیا کرتی ہے، سامنے والے دشمن کی جب تک اسٹریٹجی پتہ نہیں ہوتی وہ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی، اپنی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتی۔ کون سے ہتھیار ہے تو ہم بھی ویسے ہتھیار بنائیں ورنہ تو ہار جائیں گے۔ شیطان کے بارے میں معلومات ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں پتا اس کی باتوں میں آ رہے ہوتے سمجھ رہے نیکی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی برائی ہے کہ پتہ ہی نہیں، جس کو یہ لا علمی میں مار کھا جاتا ہے۔ شیطان مردود کیسے ہوا؟ یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل، اور یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے تھے یہ انہی کی صف میں ساتھ حاضر ہوتا تھا، اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ جنت کا خزانچی، اور زمین پر کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے آج کے دور میں، وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ ایمان زیادہ ضروری ہے، رب کی اطاعت اور رب کی رضامندی زیادہ ضروری ہے، چاہے بہت ساری عبادتیں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، آپ کا جسم مبارک تیار ہوا، تو فرشتوں نے پہلی بار ایسی شکل دیکھی تھی، بڑے تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ تو شیطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیدا کیوں کیا گیا۔ شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز اس کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا، اور یہ تھوک کہاں پر پڑا؟ آج آپ کو شاید ایک بڑی نئی بات پتہ چلے گی۔ یہ جو تھوک تھا نا شیطان کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اس مٹی کو نکال دو۔ تھوک سے شیطان کا تھا، تو اس پتلے سے اس مٹی کو نکال دیا گیا۔ اچھا، اب جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟ اس مٹی سے کتا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی، وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے
کتا پیدا ہوا. یہ میں آپ کو تفسیر قرآن روح البیان سے بیان کر رہا ہوں. اچھا جناب، اب کتے میں 3 خصلتیں. کمال کیا علماء نے، ایسی ایسی تفصیلیں دی ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسے آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے. کتا بڑا جلدی مانوس ہو جاتا ہے انسان سے، رات بھر جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے. 3 خصلتیں ہیں نا. آدمی سے انس محبت اس لیے ہے کہ وہ مٹی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ٹھیک ہے. رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا ہے. تو یہ 3 خصلتیں پتہ ہونی چاہیے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات، ابھی آگے چلتے ہیں. یہ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان کا جو کام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حجت قائم کرنا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ہے کوسچن مارک کریٹ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور بلا چوں و چراں حکم مان لینا، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اب یہاں بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ مرد کو جناب 2 حصے وراثت کے، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں. بہت سارے شریعت کے احکام میں کوسچن مارک لوگ کریٹ کرتے ہیں. یہ کام ہمارا نہیں. پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں، شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے، سوچنا کام ہمارا کہاں سے، ہم بندے ہیں بھائی. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ مانا نا اللہ ایک ہے. ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل امین قرآن لے کر اترتے تھے؟ ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے. ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں جنت ہے. ہم میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں ہاں دوزخ بھی ہے. قیامت کا دن آنا، یہ بھی مانتے. غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی، اور اب شریعت کے حکم میں کوسچن مارک کریٹ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ حجتیں قائم کرنا یہ شیطان کا طریقہ، ایکسپٹ کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ. اب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے میرا حکم پایا پھر بھی سجدہ نہیں کیا؟ قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. انا خیر من، آئی ایم بیسٹ، آئی ایم بیٹر دین ہم. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا. تھوڑا سا رکتا ہوں یہاں پر. یہ جملہ جو ہے نا شیطان نے کہا تھا، انا خیر من، لیکن آج ہماری زبانوں پر بھی یہ جملہ ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے، میرا نام زیادہ ہے، میری شہرت زیادہ ہے. ذرا غور کریں، شیطان نے ایک بار کہا انا خیر من، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، کہتے چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، سیاہ کر دیا گیا اور اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. وہ ایک بار تکبر کرے برباد ہو جائے. آج ہم روز انا خیر من کہہ رہے ہوتے ہیں. کچھ لاجک کو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ میرے برابر میں بیٹھے گا؟ کل کا بندہ مجھ سے بات کرے گا؟ ابھی جمعہ 8 دن میں 4 کتابیں پڑھ لی، میں کب سے بنا علم حاصل کر رہا ہوں. جی ہاں، علماء علم دین والوں کو بھی احتیاط کرنا ہوگا. من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. یہاں ہر بندے کو سوچنا ہے، پیسے والے کو سوچنا ہے، زمانے میں جس کا نام ہے اس کو سوچنا ہے. یہ کس نے دی ہے ساری نعمتیں؟ یہ اللہ دینے والا ہے. پھر تکبر کس بات کا؟ سب سے پہلا گناہ، دا ویری فرسٹ سن، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر تھا. اور اللہ کو وہ کیسا ناپسند کہ دربار سے وہ نکالا شیطان کو کہ مردود کر دیا. لیکن آج ہر وہ بندہ جو جس کی جاب کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جس کے لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، وہ اپنا انجام سوچ لے. بزرگوں کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں. انداز تو یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، ایک بزرگ کتابوں بڑی پیاری بات لکھی. علماء کہتے ہیں طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تمہیں کوئی اپنی برابر عمر کا ملے نا، تو یہ سوچو کہ یار اس کی عمر اور میری عمر تو برابر ہے، لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی. میرے جتنے اس نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. کہ عمر میں چھوٹا مل جائے تو یہ سوچ لو اس کی تو عمر ہی چھوٹی ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے. کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو یہ سوچ لو اتنی بڑی عمر ہے، اتنی ساری نیکیاں کی ہوں گی، یہ مجھ سے بہتر ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے. مگر آج تو دوڑ یہ لگی ہے
کہ کسی طرح میں سب سے بہتر ہو جاؤں, میرا جناب نام جو ہے نمبر آگے نکل جائے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ شیطان کا کام تھا. تکبر سے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. یہ شیطان کا وہ وار ہے, کیونکہ اس نے کیا نا, وہ برباد ہوا, وہ چاہتا ہے ہم بھی کریں. وہ ہمیں فالو کروا رہا ہے. ہمارے انداز سے, ہمارے طریقے سے لوگ سلام نہیں لیتے, کہتے میں پہلے سلام لوں. یہ غریب آدمی, یہ میرا نوکر, یہ میرا غریب رشتہ دار, یہ پہلے سلام لے, عمر میں چھوٹا مجھ سے, یہ سلام لے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ پہلے تکبر کی تعریف سمجھ لیجئے. تکبر کہتے ہیں کس کو ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے. دیٹس اٹ, سپیریئر سمجھے. اب آپ غور کریں ہم کہاں میرا یہ ٹاپک تکبر نہیں ہے, ورنہ اسی پر پورا بیان انشاءاللہ, بلکہ نیت کرتا ہوں اس پورے سفر میں کسی موقع پر ہم کریں گے کہ تکبر کیا ہے اور اس کی کتنی علامات ہیں, اور کہاں ہم انڈیلیبریٹلی, بعض اوقات غیر دانستہ بھی, پتہ بھی نہیں ہوتا. اور وہی نا, شیطان کے وار تو سنے ہی نہیں تھے, سیکھے ہی نہیں ہے کدھر سے حملہ کرتا ہے, کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے, کبھی ادھر سے کرتا ہے. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو معلوم کرنے کا, بلے مارتا رہے شیطان, ہم مار کھاتے رہیں گے. خدا نہ سمجھو یہ وہ کام ہے. اور کہتے ہیں سلام نہیں لیتے. ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں, صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہم کئی بار کوشش کرتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں, پہلے ہم سلام کریں, مگر کونین کے والی, فرشتوں کے آقا, نبیوں کے سردار, رب کے محبوب, غلام بھی آتا تو میرے آقا پہلے سلام ارشاد فرماتے, بچہ بھی آتا تو آقا پہلے سلام ارشاد فرماتے. ارے میں اور آپ تو ان کے نالین کی ساتھ لگی بٹی کے ذرے کے برابر نہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم سلام پہلے کریں. وہ کونین کے والی ہے. بلکہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, جو سینے میں دل ہے نا, وہ جھوم جائے گا. علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینے جاتا ہے, اس سے پہلے کہ روضہ انور پر جا کر وہ سلام کرے, کونین کے والی اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میرے آقا تو وہ ہے کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, مگر ہم ہیں کہ ہم نہ بدلے سے باز آتے ہیں, نہ تکبر سے باز آتے ہیں, نہ اپنا کلف نیچے اتارتے ہیں. خدا کی قسم یاد رکھو, تکبر رب کو بہت ناپسند ہے, اتنا شدید ناپسند ہے کہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن متکبر کو چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا. تکبر کرنے والا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا, اس کو چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ اسے رونتے ہوئے گزریں گے. اللہ مجھے بھی عاجزی کا پیکر بنایا, آپ کو بھی عاجزی عطا, اس میں سوچتے رہنا ہے, بچتے رہنا ہے. بہرحال اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا. تو شیطان کہتا ہے الہی تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا, اب مجھے اولاد آدم پر پوری قدرت دے, طاقت دے, تاکہ میں بھی انہیں گمراہ کروں. چیلنج. اللہ عز و جل نے فرمایا تو ان پر قابو یافتہ ہے, جا میں نے تجھے قدرت دے دی. کہا اور زیادہ کر, اے اللہ کچھ اور دے. فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے, تو ان کے مال گناہوں میں بھی خرچ کروا سکے گا, جا تیرے کو یہ بھی قدرت دے دی. کہتا ہے اور دے. فرمایا تجھے میں نے ان کے سینوں میں رہنے کی بھی اجازت دی, ان کے سینے تیرے گھر ہوں گے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ اتنی قدرت شیطان کو, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میری آل کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا جو اسے شیطانی وسوسوں سے بچائے گا. عرض کی لائی کچھ اور زیادہ کر. فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا. کہا یا اللہ اور کچھ اور کرم فرما, شیطان کے وار زیادہ ہیں. فرمایا اے آدم میں ان میں سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا, ان کے جسموں میں جب تک روحیں باقی رہیں گی ان کی توبہ قبول ہوگی. حضور عرض کی یا اللہ اور کچھ عطا کر. فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی بس یا اللہ یہ مجھے کافی ہے. اب بتائیے یہ وہ لڑائی ہے, یہ وہ جنگ ہے جو میں نے اور آپ نے مرتے وقت تک لڑنی ہے, اور ایمان بچا کر شیطان کو ہرا کر دنیا سے جانا ہے. دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دشمن سے دوستی کرے؟ مگر آج ہم نے کمال کر دیا ہے, عجیب لوگ ہیں ہم, دشمن سے دوستی لگائی ہوئی ہے. ہم اپنے باپ کی اتنی نہیں مانتے, اپنے بھائی کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہیں. اور جو کہتا ہے آج مسلمان کر ہی جا رہا ہے, اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس سے دوستی لگائے ہوئے ہوں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آپ جانتے ہیں شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, شیطان کی خواہش کیا ہے, شیطان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے.
शैतान ये चाहता है कि हमारा ईमान छीन लिया जाए, तो वो बर्बाद हुआ ना, वो जहन्नम में जाएगा। वो चाहता है हम सारे जहन्नम में जाएं। वो पहले गुनाह में लगाता है और गुनाह करवाते करवाते फिर कुफ्र में डाल देता है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान सूरह यासीन बचपन से आप सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये ना, कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, ना उसका तर्जमा पढ़ने का टाइम है, ना उसकी तफसीर पढ़ने का टाइम है। कुरान कहता है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन की वो आयत है जो हिला देती है। और बुजुर्गान दीन ये आयत सुनते थे, उनकी हिचकियां बन जाती थी, तर्जमा क्या है इसका। और आज अलग फट जाओ ऐ मुजरिमों, कयामत के दिन ये ऐलान होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रब से अर्ज करेंगे मौला कितने में से कितने मुजरिम अलग करूं। इरशाद होगा 1000 में से एक नेक अलग कर दो, 999 मुजरिम अलग कर दो। एवरी 1000, हर 1000 में से एक अल्लाह का पसंदीदा बंदा निकलेगा और 999 मुजरिम अलग हो जाएंगे। कभी सोचा कि मैं किस लाइन में हूंगा। जापान का परमिट लग गया तो बंदे ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि अब तो बहुत सारे वीजा आसान हो गए। पासपोर्ट बन गया तो अब तो एयरपोर्ट पर अलग लाइन से निकलता हूं, है बड़ा सेटिस्फाई। कभी सोचा कि कयामत के दिन भी एक लाइन लगनी है, उस दिन मैं किस लाइन में होऊंगा, है मुजरिमों की लाइन में या नेकूकारों की लाइन में। याद रखिएगा वहां पासपोर्ट काम नहीं आएगा, वहां आपके डॉलर्स और पाउंड्स काम नहीं आएंगे, वहां आमाल काम आएंगे। और ये जब किताबों में पढ़ा तो कहते ना रोंगटे खड़े हो जाए इंसान के, कि वहां बाप बेटे को देखेगा, बेटा बाप को देखेगा कि बेटा नेकूकारों की लाइन में है, बाप मुजरिमों की लाइन में है। हम सबको गौर करना है। कहीं कहीं इमाम, जी हां ये लिखा किताबों में कि इमाम जो है, अल्लाह हमें महफूज रखे, वो लोग जो बेअमली की जिंदगी गुजारते हैं, बातें करते हैं मगर खुद बेअमल है। मुझे भी सोचना है ये मुबल्लिगीन वाइजीन, जिनको बयान सुनकर लोग नेक बने होंगे, वो मुजरिमों की लाइन में खड़े होंगे। और लोग कहेंगे कि हुजूर आप इधर किधर, तो वो कहेंगे कि हम बयान तो करते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमें बाअमल मुबल्लिग बनाए। अब गौर करें, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब आगे इसकी आयत सुनिए, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे अहद ना लिया कि शैतान को ना पूजना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जरा गौर कीजिए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम तो चलते ही शैतान की बातों पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि हम शैतान की बातें मानते हैं, हम तो रहमान के बंदे, बड़ी अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा एक दूसरे का टेस्ट ले लेते हैं। सुबह हुई, शरीयत का हुक्म, अल्लाह का फरमान तो यह था कि फजर पढ़ो। रहमान का बंदा होता तो फजर पढ़ता। शैतान ने कहा सो जा, नींद आ रही है। सुबह किसकी मानी? स्टार्ट ऑफ द डे शैतान की मानी। उठने के बाद अब वक्त हुआ काम पे जाने का। ठीक है जनाब, रहमान अज़्ज़ वजल का, उसके हबीब अलैहिस्सलाम का हुक्म तो यह था कि सुन्नत के मुताबिक चेहरा होता, सुन्नत के मुताबिक लिबास होता। शैतान ने हाथ में रेजर पकड़ाया। सुबह सुबह हमने अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नोचा और गंदी नाली में बहा दिया। किसकी मानी? शैतान की मानी। फिर चले गए काम पर। बाहर निकले तो सामने से बेपर्दा औरत आई, बेहयाई का कोई सीन सामने आया। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम का काम तो था निगाहें नीची करना, शर्मो हया वाले आका की याद करके अपनी आंखों की हिफाजत करना। शैतान ने कहा देख ले लड़की जा रही है। आंखें उठा उठा कर देखा। किसकी मानी? शैतान की। काम पर पहुंचे, एक मौका आया कि सच बोलना है या झूठ बोलना है। सच बोलना मुसलमानों का तरीका, रहमान के बंदे का तरीका। शैतान ने कहा मजे लेने झूठ बोल दे, कोई झूठा लतीफा सुना दे, कोई झूठा वादा कर ले। पूरे दिन में कितनी बार झूठ बोला। किसकी मानी? शैतान की मानी। जोहर का वक्त आया, मौजिन ने कहा हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह। मुसलमान का काम तो सजदे के लिए खड़ा होना था। शैतान ने कहा अभी तो काम का टाइम है, अभी कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा है। शैतान की मानी। जोहर भी कजा की, असर भी कजा की, मगरिब भी कजा की, इशा भी कजा की। रात घर पहुंचा। अब तौबा करना नहीं बल्कि टीवी का रिमोट हाथ में है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। किसकी मानी? शैतान की। बताओ इतनी बातें तो वालिद की नहीं मानते, इतनी बातें तो घर वालों की नहीं मानते जितनी हम शैतान की मानते। कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन,
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم اسی کی مانے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ گناہ کرتے رہنا شیطان کی روز ماننا کدھر لے جائے گا؟ علماء فرماتے مرتے وقت بندے کے پاس شیطان آئے گا، سکرات کا عالم ہوگا، روح قبض کی جا رہی ہوگی، ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا۔ آپ کبھی بڑی گرمی سے آئیں، تھکے ہوئے آئیں، سر درد ہو رہا ہو، پھٹ رہا ہو، اب آپ سے کوئی سوال جواب کرے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی بات نہیں کرو، یار ابھی بڑا تھکا ہوا ہوں، ابھی مہربانی کر کے مجھ سے ابھی بات نہیں کرو، ابھی میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ تھوڑا سر درد ہو تو آپ کو کسی سے بات کرنا سمجھ نہیں آتا، سکرات موت کا وقت جب ہوگا اس وقت شیطان سامنے آئے گا، اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرحوم ماں باپ مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا، اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام اچھا مذہب نہیں، عیسائی بڑے چین میں ہیں، وہاں یہودی بڑے خوش ہیں، تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا۔ اب بندہ جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا، صبح سے شام شیطان کی بات مانتا رہا، اگر مرتے وقت ایمان بھی دے بیٹھا، مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج جبھی کام کے ہیں جب میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ کیوں ہے یہ دعا؟ کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ عربی میں قلب کہتے ہیں نا دل کو، قلب کے معنی ہے منقلب ہونے والی چیز، بدلنے والی چیز۔ کبھی دل کیا خیال، ابھی دیکھیں دل، ابھی تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں، ابھی آپ اتنے بیٹھے سب کا دل توبہ کی باتیں سوچ رہا ہوگا، یہ دل ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں، دوسرے چار دوست ملے، فلموں ڈراموں کی باتیں کریں، دل بدل جاتا ہے۔ کبھی تو اتنی سخاوت ہوتی ہے جی چاہتا ہے یار سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی غالب ہوتی ہے بندہ سامنے گر گڑا رہا ہوتا ہے 1 روپیہ نہیں دیتا، منقلب۔ کبھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے خوف خدا سے، اور کبھی گناہ کرنے کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے بندہ کہتا ہے یہ گناہ کر کے رہنا ہے۔ یہی وہ قلب ہے جو بدلتا ہے۔ اس میں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دل اس ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کرو۔ ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء کے سردار ہیں، بلکہ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں، آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ، آپ کی دولت، آپ کے پاسپورٹ، آپ کا اسٹیٹس سارا ایک طرف، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور یہ ایمان جانے کی یوں سمجھیے راستہ ہے، بندہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے نا روز شیطان کی مانتا ہے۔ میں آپ کو آج آپ کے دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کیسے کیسے وار کر کے ہمیں برباد کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آؤ میری میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کیا تو شیطان کہتا ہے اے اللہ تو نے بنی آدموں میں پیغمبروں کو بھیجے گا، تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ شیطان اللہ سے کہتا ہے سنو، اللہ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے، اور عرض کیا میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر یہ تیری کتابیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا مؤذن، فرمایا راگ اور گانا تیرا مؤذن ہوگا۔ کہا میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار وہ تیری مسجدیں ہوں گی۔ فرمایا میرا کھانا، کہا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ عرض کیا میرا پانی، فرمایا نشیلی چیزیں۔ عرض کیا میرا جال، فرمایا عورتیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزہۃ المجالس سے میں نے یہ پڑھ کر سنایا ہے، یہ وہ وار ہیں، کبھی شیطان عورتوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں مروا رہا ہے، کبھی شراب اور نشیلی چیزوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں پھنسا رہا ہے، کبھی راگ اور گانوں میں، یہ شیطان کی اذانیں۔ مگر آج مسلمان اللہ اکبر کی آواز اتنی بار نہیں سنتا جتنی بار اس کے کان شیطان کی اذان سنتے ہیں، ہیڈ فون لگا لگا کے میوزک سنتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اتنے میوزک کے دیوانے ہیں کہ رات سوتے ہوئے بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں اور گانا چلتا رہتا ہے اور انہیں نیند آ جاتی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ آپ کو پتہ یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے؟
नींद को मौत कहते हैं, ये मौत की एक झलक है। आप और मैं जब सोते हैं कुछ पता होता है आसपास क्या हो रहा है, उठने के बाद पता चलता है इतना कुछ बदल गया। ये थोड़ी देर के लिए रोजाना डेली मुझे और आपको मौत की याद दिलाई जाती है कि देखो जिस तरह सोते हो ना, अल्लाह वापस जिंदगी देकर मुझे और आपको लाता है। आप माशाल्लाह जिनको याद होगी उनको ये दुआ याद होगी जो नींद से बेदार होने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका माना क्या है? तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे जिंदा किया मौत के बाद, बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, उसी की तरफ लौटना है। ये रोजाना एक ट्रेलर दिया जाता है मुझे और आपको कि देखो ये है मौत, मगर बंदा रात भी गुनाह करके सोता है। क्या पता कि नहीं होता ऐसा? कई बार ऐसा वो बंदा सोया सुबह उठे ही नहीं। अब जो कलमा पढ़ के सोया, बावुजू सोया, तौबा करके सोया, उसके लिए तो रहमत की उम्मीद है। जो फिल्में देखते हुए सोया, जो बदकारी करके सोया, जो म्यूजिक सुनते सुनते सोया, अब तो गानों में अलग। देखिए शैतान बड़े वार है, जब तक बचोगे नहीं ना, सोचोगे नहीं कि यार दुश्मन से बचना कैसे, इधर कभी मार रहा है कभी इधर से मार रहा है। मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ने बड़ा पहले कलाम लिखा था, उस वक्त समझ शायद नहीं आया होगा, मगर अब तो साफ समझ में आ रहा है। आला हज़रत कहते हैं ना, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। यहां लोगों को फिक्र ही नहीं है कि मेरा ईमान कौन ले जाए। चाहे अब ये आंख से काजल साफ चुरा ले, अब इस्लाम के नाम पर डाकू आ गए, पैंट कोट पहनकर बड़ा अंग्रेजी हुलिया बनाकर इस्लाम बयान हो रहा है और लोग बड़ा सुन रहे हैं, यार कितनी अंग्रेजी बोल रहा है, कितना वेल क्वालिफाइड है। अल्लाह के बंदो, कभी दुनिया में ऐसा हुआ है पेट खराब हुआ तो डॉक्टर के पास गए, गली में खड़े होकर इलाज किसी से नहीं करवाया? आपको बिल्डिंग बनानी थी तो इंजीनियर को ढूंढा आपने। इल्म सीखना, दीन सीखना, जिससे भी सुन लेते हो, उसके लिए भी उलमा के पास जाए। सही उल अकीदा, वाकई उलमा जो है उनसे दीन सीखा जाता है। हमें जो बात बताता है हम उसकी बात सुन लेते हैं, यार बात तो ठीक कर रहा है। कभी इंजीनियर की अपने घर बनाते हुए किसी और की सुनी थी? जब बीमार हुए थे तो डॉक्टर के अलावा किसी और की मानी थी? पड़ोसी ने कहा यार दवाई खा लो, आपने क्यों नहीं खाई? आपने कहा नहीं भाई ये डॉक्टर थोड़ी है, मेरी जान का मसला है। जब जान का मसला था तो अच्छा डॉक्टर ढूंढा, ईमान का मसला था तो जिसकी बात समझ आई सुन ली, फिर परेशान घूमते गए, यार ये टीवी में सुन लिया, फला ने ये कह दिया। खुदा के बंदो, ये शैतान के वार हैं जो हमारे ईमान को, अब मैं बता रहा था गानों फिल्में ड्रामे देखने का शौक आया, तो अब ऐसे गाने के अशार बना दिए जिसमें बाकायदा कुफ्र है, अल्लाह की तौहीन, रसूल पाक की तौहीन, फरिश्तों की तौहीन। अब सारे नौजवान सुनते भी जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। और फिर ये हमारे स्टेज एक्टरों ने बेड़ा गर्क किया कि उन्होंने ऐसे लतीफे बनाना शुरू किए, कभी जन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी दोजख का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई हम तो जहन्नम में ही होंगे क्योंकि सारे फिल्म एक्टर वहां होंगे। अब लोग कहके मार के हंसते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, जहन्नम को हल्का जानना ये कुफ्र है, ये अल्लाह का अजाब है। मगर किसको पड़ी है, किसको फिक्र है अपने ईमान की? आज पैसे, जितने पैसे जेब में ज्यादा होंगे, बंदा बार बार जेब चेक करता है, यार $500,000 पड़े जरा गिर ना जाए। महंगी गाड़ी हो तो गैरेज में खड़ी करते हो, ज्यादा पैसे हो तो बैंक में डालते हो। ईमान संभालने की किसने फिक्र की? सारी दुनिया की दौलत है, किसी के पास ईमान नहीं, बताओ उसका कोई फायदा है? मैं कहता हूं गरीब है, कुछ भी नहीं है, मगर ईमान सलामत है, वही दौलतमंद है। मगर नहीं है, टेंशन नहीं है। खुदारा शैतान के इन वारों को समझिए और अपने आप को बचाने की फिक्र कीजिए। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, शैतान ने जो औरतों की बात की ना, आज में बदकिस्मती से इन ममालिक के अंदर इतना बदकारी आम हो गई और नौजवान कहता है मुझे कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? ठीक है, आज कोई नहीं पूछ रहा, आज कोई नहीं देख रहा, तुम बदकारी करते हो, बेहया औरतों के पास जाते हो। कयामत के दिन क्या होगा? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सबूरा बिन जंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और यह हदीस बुखारी शरीफ से है, प्यारा मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाते हैं, आज रात मैंने देखा मेरे पास 2 शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस की तरफ ले गए। हम एक तमर के मिसल एक घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा जो था वो तंग था, नीचे कुशादा था और उसमें आग भड़क रही थी। आग में कुछ मर्द और औरतें बरहना थीं। जब आग का शोला ऊपर होता तो वो लोग ऊपर आ जाते, जब शोला नीचे जाता तो वो नीचे चले जाते। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? नबी पाक फरमाते, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग बदकारी करने वाले। कैसे बर्दाश्त होगा? आज थोड़ी देर की लज्जत, थोड़ी देर की इंजॉयमेंट, आज मजे ले लेकर हंसते हंसते क्लबों में जाकर
ہیں بڑا برائی کے اڈوں پہ جا کر لوگ انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری یہ ہے کہ ایک تو برائی کرتے ہیں پھر برائی کو شیئر بھی کرتے ہیں. فلاں کلب میں گیا تھا رات کو, اب اپنے سٹیٹس میں ڈالیں گے. رات یہ والی مووی دیکھی, اس کو بھی سٹیٹس پہ ڈالیں گے. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح, اللہ گناہ تمہارے لوگوں پر نہیں ظاہر ہونے دے رہا اور تم خود ظاہر کر رہے ہو. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, تم بھی کرو. یہ وہ گناہ جاریہ ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں کا بیٹا مر گیا. ماں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو خوب عذاب دیا جا رہا ہے. کئی بار جب ماں نے خواب میں یہ دیکھا, اس کا بیٹا کہتا ہے ماں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک گندی ویب سائٹ بنائی تھی اور میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں مگر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے. ایسے کام کرنے دنیا میں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ثواب جاریہ کی سوچو. میں رہوں نہ رہوں, کوئی ایسی مسجد بنا جاؤں, سجدے ہوتے رہیں, مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے. میں کوئی ایسا کنواں کھدوا جاؤں, مسلمان پانی پیتے رہیں, مجھے ثواب کا تحفہ ملتا رہے. میں خود عالم نہیں بن سکا تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کر دوں جو عالم بن جائیں اور وہ کام کرتے رہیں دین کا اور مجھے ثواب ملتا رہے. ہم تو فلمیں, گانے, باجے, بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کام بھی یہی کرتے ہیں. خدا را میں آپ کا بھائی ہوں, میری باتیں ہو سکتا ہے کڑوی لگ رہی ہوں کہ یہ پہلے دن جاپان میں آ کے کیسی باتیں کر رہا ہے. میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں. ساری دنیا ہمیں نعمتیں مل جائیں اور اگر قبر جہنم کا گھڑا بن گئی تو کدھر جائیں گے ہم؟ اے جاپان میں رہنے والوں, اللہ نے آپ کو دنیا میں بہت سو سے اچھا رکھا ہے, مگر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ جو نرم بستر کے بغیر سو نہیں سکتا, جس کو اچھے اچھے کھانے کو ملتے ہیں, مگر وہ جس قبر میں جائے اس میں سانپ اور بچھو اس کے منتظر ہوں گے, اس سے یہ زندگی کس کام کی؟ خدا را جس کی دنیا اچھی ہے نا, اس کو تو آخرت اور اچھی کرنے کی فکر کرنی چاہیے, کہیں وہاں مارنا پڑے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مت جائیں گناہوں کی طرف. آپ خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں, شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں, اس کے واروں میں نہ آئیں. یاد رکھو ہم سب کو جانا ہے, ہم سب کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہاں توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. اللہ بڑا کریم, یقین کریں رب کی رحمت کی کیا بات ہے. شیطان کتنا ہی بہکا لے, اللہ کتنا کریم ہے. آپ نے سنا نا حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا تھا کہ میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا. وہ یقیناً کریم ہے, وہ رحیم ہے. ہم توبہ کرنے والے تو بنے. اللہ کی کرم نوازی کیسی ہے, وہ کیسے چھوٹی چھوٹی نیکی کا اجر بھی عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. سیدنا ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لونڈی کے پہلے, توبہ سے پہلے ایک لونڈی کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اپنا صبر و قرار کھو بیٹھے. وہ آپ کو چاہیے تھی. کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک یہودی رہتا ہے, بڑا زبردست جادوگر ہے, وہ تمہاری محبوبہ کو تم سے ملا دے گا, تم اس کے پاس جاؤ. آپ اس کے پاس پہنچ گئے. جادوگر نے کہا میں تمہارا کام کر دوں گا مگر 40 دن تک ایک بھی نیکی نہیں کرنا, 40 دن تک ایک بھی بھلائی کا کام نہیں کرنا, پھر 40 دن بعد آنا تمہارا کام ہو جائے گا. صرف گناہ, صرف نافرمانی والے کام کرنا. کہا ٹھیک ہے. محبوبہ چاہیے تھی, لوگ یہ بھی کرتے ہیں. 40 دن بعد گئے, اس نے جادو کرنا شروع کیا. کہا میرا جادو کام کیوں نہیں کر رہا؟ تم نے لگتا ہے کوئی نیکی کی کہانی, میں نے کوئی نیکی نہیں کی. کہا غور کرو. کہا ایک کام کیا تھا, بڑا چھوٹا سا کام تھا, بتاؤ کیا کیا؟ کہا میں جا رہا تھا, راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے سوچا یہ پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر دوں, کسی کو تکلیف نہ ہو. جادوگر کہتا ہے یہ ایک نیکی جو ہے نا, یہ تو میرا جادو جو ہے اس پہ اثر نہیں ہو رہا. جب یہ بات اس نے کی نا, آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ جو مالک میری ایک اتنی چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہیں کر رہا, میں اسی کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں. بس یہ سوچنا تھا کہ توبہ کر لی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے, ولایت کے مرتبے پر پہنچ گئے. یہ ہے میرا مالک. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہانہ میجویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کی میں بخشش کر دوں. وہ رب چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں, وہ کریم چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے, مگر یہ بندہ ہے جو شیطان کے واروں میں آ کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آؤ آج میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ مشکل ضرور ہے, مگر اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہو, شیطان کتنی طاقتور, دیکھو دشمن کتنا طاقتور ہے. آپ اور میں سوتے ہیں, وہ سوتا نہیں. آپ اور میں اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ دیکھ رہا ہے, اس وقت بھی دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ سوتا بھی نہیں ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, ہمیں اسے پتا ہے وہاں کیا کر رہا ہے, وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے.
لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی غافل ہیں. دشمن اتنا مضبوط ہو تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے, اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں, یا اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد کر. اے اللہ میں کمزور, تو طاقتور. اے اللہ مجھے شیطان کے واروں سے بچا لے, مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے, مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ میں سجدہ کروں تو میرا دل سجدوں میں لگ جائے. دعا تو مانگو نا اللہ سے. رب کی رحمت بھی تو دیکھے کہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا ہے, یہ میرا بندہ بننا چاہتا ہے, یہ شیطان سے لڑنا چاہتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ ہم اگر زبان سے نہیں تو پریکٹیکلی تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم تو شیطان کے پکے دوست ہیں. بس ختم. آج کے بعد شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, اور اللہ کی رحمت سے جیت بھی ہماری رہے گی. ہم نے ہارنا نہیں, ہار گئے تو مر جائیں گے. شیطان کو ہرانا ہے, اپنا ایمان بچانا ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں نیک بن جاؤں, میں اچھا ہو جاؤں, میں گناہ چھوڑ جاؤں؟ شیطان تو پیچھے پڑا ہے نا. اس کا ایک حل ہے, بڑا مشہور اردو کا ایک محاورہ ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں اسی فارمولے کو آج امپلیمنٹ کرنا ہے. صحبت صالح ترا صالح تنند, صحبت طالح ترا طالح تنند. نیک بننا چاہتے ہو نا, آج نیت کی ہے, نمازی بننا چاہتے ہیں نا, تو رہنا نمازیوں کے ساتھ پڑے گا. میں شرابی کے ساتھ رہ کر کہوں نمازی بن جاؤں, میں جواری کے ساتھ اور بے حیائی کے کام کرنے والے کے ساتھ رہوں اور کہوں میں نیک بندہ بن جاؤں, اٹس ناٹ پاسبل. آپ نمازیوں کے ساتھ رہیں, اللہ نے چاہا آپ بھی نمازی بن جائیں گے. آپ عبادت گزار بندوں کے ساتھ رہیں, آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہونا. جب آپ دیکھیں گے یار سب نماز کے لیے جا رہے ہیں, میں نے بھی جانا ہے, سب کلب جا رہے ہیں, تو آپ بھی چلے جاتے ہیں. پہلے سب سے پہلے انوائرمنٹ چیک کریں. جو آپ کی گیدرنگ ہے نا, اس کو تبدیل کرنا ہوگا. گیدرنگ تبدیل ہو گئی, مجھے دوست اچھے مل گئے, لیکن ہم پتہ نہیں کیسے دوست بنا کر بیٹھے. کوئی ایسا دوست ہے کہ نہیں ہمارا جو میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا؟ تو آپ کہیں گے میرے دوست کو تو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی, ایصال ثواب کیا کرے؟ کس کام کا وہ دوست؟ ارے دوست وہ اچھا جو دنیا میں مجھے گناہ سے بچائے, مر جاؤں تو ایصال ثواب کرے. ایسے دوست اب آ گئے ہیں جاپان میں. ہاں ایسے دوست اب آ گئے ہیں جاپان میں, ایسا ماحول اب آ گیا جاپان میں, اور وہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی کوئی نیا ماحول نہیں, کوئی نئی تھیم نہیں ہے, کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. یہ پریکٹیکل ساری دنیا میں ہو چکا ہے. تھوڑی دیر ہو گئی ہے جاپان آتے آتے, لیکن اب آ گئے انشاءاللہ. آپ سارے اگر مدنی چینل دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل گئیں. نوجوان, بوڑھے, بچے, اسلامی بہنیں لاکھوں لاکھ نیکی کے راستے پر چل پڑے, اور تبدیلی آ رہی ہے. لوگ بدل رہے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, شیطان سے لڑائی لڑ رہے ہیں. بس صرف آپ سے کہوں گا کہ آ جاؤ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ہمارے دست و بازو بنے. ہم نے بھی بہت کام کرنا ہے, یقین کریں دیر کافی ہو گئی ہے, مگر اب نیت ہے کہ جاپان میں ہم انشاءاللہ بچے بچے کو نمازی بنائیں گے. یہاں انشاءاللہ کیا مرد, کیا خواتین, کیا میرے بھائی, کیا میری بہنیں, سب کو سنتوں کا پابند بنائیں گے. کسی کو جہنم کے راستے پہ کیسے جانے دیں یار؟ مسلمان کے لیے جنت بنی ہے, ہمارا مسلمان کہلانے والا جہنم کے راستے پر چلے. میں اور آپ مل کر انشاءاللہ, بڑا پیارا نعرہ, بڑا پیارا مقصد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارا نعرہ ہے. آپ دیکھیں بہت خوبصورت نعرہ ہے. پہلے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, مگر ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. آ جائیں, اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. صلو علی الحبیب. ٹوکیو کے علاقے میں جس طرح سنتوں بڑا اجتماع ہوا ہے, اور جس طرح جاپان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے اپنا دعوت اسلامی کے ہمارے ساتھیوں نے اور دوستوں نے جو اتنا بڑا عظیم شان پروگرام کیا ہے, میں اس پر جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آج الحمدللہ دعوت اسلامی جاپان کی دعوت پر جو عالم دین جاپان تشریف لائے ہیں, انہوں نے اتنا زبردست خطاب کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. اور دعوت اسلامی جس طرح انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اسلام کی احیاء کے لیے, اور جس طرح ابھی انہوں نے ایک تربیتی پروگرام کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ نمازوں کا اور زکوٰۃ کا اور دیگر جو ہماری روزمرہ کی عبادات ہیں اس کے متعلق تعلیم دینی ہے انشاءاللہ. اس میں بھی یہ سارے پاکستانی الحمدللہ میں خود بھی شرکت کروں انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج بہت اچھا پروگرام ہوا ہے یہاں پر, اور جس سے ہمارے جاپان کے لوگوں نے بہت اچھا, جس سے ایمان کی تازگی اور اس کے اندر جو ہے بھرپور ان لوگوں نے انجوائے کیا ہے.